شفاعة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سنبھل کے دعا امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعنا حتى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی عبادت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرماتے ہیں. موضوع گفتگو عاشورہ اور اصلاح معاشرہ کہ کربلا اور عاشورہ منانے کا مقصد تاکہ ہم اپنے معاشرے کو صحیح اور سالم بنا سکیں. ایک ایسا معاشرہ جس کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مولا حسین شہید ہو گئے. آواز ذرا صحیح کر دیں. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہو سکتا ہے آپ سے برادران اہل سنت یہ سوال کریں کہ شیعہ مجلسوں پہ عزاداری پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ کسی تخمینے کے مطابق تقریباً
4 ارب کے قریب ان 2 مہینوں میں صرف عزا امام حسین پہ خرچ کیے جاتے ہیں، مجلسوں کی صورت میں، نیاز کی صورت میں، مختلف صورتوں میں۔ تو کہتے ہیں اس مجلس میں جانے سے شیعوں کو ملتا کیا ہے؟ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم امام حسین کی شہادت کو منانے کے لیے آئے ہیں اور اپنی نسلوں کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ عاشوراء کے دن فرزند رسول کو شہید کیا گیا، تو آگے سے یہ جواب آتا ہے جناب یہ تو ہم بھی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی مسلمان کو پتہ نہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے، اچھا بتانا ہی ہے تو اس کے اور بھی ذرائع ہیں، لیکن اتنا اہتمام علم کی صورت میں، جلوس کی صورت میں، ماتم کی صورت میں، عزا کی صورت میں، مجالس کی صورت میں، نظر و نیاز کی صورت میں، کہ کمپلیٹ عاشوراء ایک کلچر بن چکا ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں محرم، تو محرم صرف مجلس کا نام نہیں، اس محرم میں ماتم بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں تعزیہ بھی ہے، اس میں مرثیہ بھی ہے، اس میں سوز و سلام بھی ہے، اس میں کالا لباس بھی ہے، اس میں ننگے پاؤں ہو کے ماتم کی صفوں میں چلنا بھی ہے، اس میں حسین حسین کرنا بھی ہے، اس میں یزید پہ لعنت بھی ہے، اس میں شہداء پہ سلام بھی ہے۔ تو کربلا ایک پورے کلچر کا نام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے مجالس نہیں کرتے کہ ہم صرف یہ بتائیں کہ مولا حسین شہید ہو گئے۔ تو آج تو ٹی وی میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، بکس میں جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ کربلا انسان سازی کا نام ہے۔ کربلا کا مطلب جو معاشرہ عاشورائی معاشرہ ہوگا، جو معاشرہ حسینی معاشرہ ہوگا، اس معاشرے میں اور دوسرے معاشرے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ اب تصور کریں ایک معاشرہ جسے کہتے ہیں مسلم معاشرہ، ہاں بھائی کون سے مسلمانوں کا طبقہ رہتا ہے؟ کہا یہ مثلا شافعیوں کا طبقہ ہے، یہ حنفیوں کا طبقہ ہے، یہ اہل حدیث کا طبقہ ہے۔ عمان چلے جائیں تو مالکی ہیں، سعودی عرب چلے جائیں فقہاً حنفی عقیدتاً وہابی ہیں، مصر چلے جائیں فقہاً حنفی ہیں عقیدتاً شافعی ہیں، اسی طرح فلسطین وغیرہ۔ پاکستان آپ آئیں گے مختلف عقیدوں کے مالک، ایران چلے جائیں گے فقہاً جعفری ہیں عقیدتاً اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اب سوال ہے کہ اس معاشرے میں، وہ معاشرہ جس میں محرم منایا جاتا ہے، وہ معاشرہ جس میں عاشوراء منایا جاتا ہے، اس معاشرے میں اور وہ معاشرہ جس کے اندر عاشوراء نہیں منایا جاتا، ان دونوں میں فرق کیا ہونا چاہیے؟ تو دنیا نے دیکھا جو 12 دن کی جنگ ہوئی، اس جنگ نے بتایا کہ عاشورائی معاشرے ظلم کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ معاشرے، وہ 40 ملک ہوں، وہ 30 ملک ہوں، وہ 35 ملک ہوں، نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، نماز تو آپ بھی پڑھتے ہیں، روزہ تو وہ بھی رکھتے ہیں، روزے تو شیعہ بھی رکھتے ہیں، حج پہ وہ بھی جاتے ہیں، کوٹا ہمیں بھی ملتا ہے، عمرے تو وہ بھی کرتے ہیں، عمرے تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو وہ نہیں کرتے وہ ہم کرتے ہیں، وہ حسین حسین کرنا ہے، وہ عزاداری منانا ہے، وہ زینبی کردار کو اچھالنا ہے، وہ کربلا کی مشی میں جانا ہے، وہ حسین کا پرچم بلند کرنا ہے۔ تو اس معاشرے نے یہ صلاحیت دی آپ کو کہ کسی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اب کربلا میں امام حسین، آواز دے رہے حل من ناصر ینصرنا، کتنے لوگ مدد کے لیے آئے؟ خط کوفے میں بھی بھیجے، 5 رؤساء قبائل بصرے میں تھے، ان کو بھی خط بھیجا، 2 تک پہنچا۔ کسی نے کہا کہ حسین ابن علی کو کہیے کہ صبر کریں، دوسرے نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کچھ لوگوں کو جمع کروں، مجھے وقت درکار ہے۔ اس نے تقریباً 200 لوگ جمع کیے، لیکن جب کربلا پہنچا تو امام حسین شہید ہو چکے تھے۔ تیسرے نے کیا کیا کہ جسے خط دینے گیا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا جناب سلیمان کا، اور ابن زیاد کے بھائی کے ہاتھوں ہینڈ اوور کیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ پورے بصرے سے 4 لوگ کربلا پہنچے امام حسین کی مدد کے لیے۔ کوفے سے حبیب ابن مظاہر، ہانی ابن عروہ، چند لوگ آپ دیکھتے ہیں کربلا پہنچتے ہیں۔ اگر 100 امام حسین کے ساتھ ہے تو 100 میں ہاف آف دم مولا حسین کی فیملی کے ممبر ہیں۔ عباس علمدار، جناب مسلم کی نسل، امام حسن کی نسل کربلا موجود ہے، عباس کے بھائی، یہ سارے فیملی ممبر ہیں۔ اب سوال اور مقام فکر
کہ نبی کا نواسا بلائے اور کہ حل من ناصرن، 100 لوگ، اور یزید کہے کہ آؤ میرے پاس، نبی کے نواسے کو قتل کرنا ہے، کم سے کم عدد بھی اگر تاریخ میں کاؤنٹ کیا جائے تو 30,000 کا لشکر مولا حسین کے مقابلے میں۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے، حق آواز دے رہا ہے 100 لوگ، باطل بلا رہا ہے 30,000۔ آج بھی جو حق پہ کھڑا ہے کتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں؟ اسرائیل سب مانتے ہیں باطل ہے، 40,000 کے قریب مسلمانوں کو ابھی تک مار چکا ہے صرف اسی 1 سال میں، جس میں 15,000 کے قریب چھوٹے بچے ہیں۔ اطراف میں جتنے ملک ہیں سارے مسلمان، جارڈن، ایجپٹ، لیبنان، سیریا، ایمریٹس کنٹریز میں آ جائیں، یہ سارے مسلمان ہیں، اور ایک یہودی جو مسلمانوں کے بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، سب کو پتہ ہے باطل ہے۔ اب سوال یہ اس کے مقابلے میں کھڑا کون ہے؟ یا یمن کے زیدی یا عراق و ایران کے شیعہ۔ اب وہ چاہے یمن کا زیدی ہو وہ بھی حسین کا ماننے والا، وہ چاہے عراق و ایران کا ہو وہ بھی حسین ابن علی کا ماننے والا۔ تو سوال ہے مسلمان تو وہ بھی ہیں، مسلمان تو یہ بھی ہیں، لیکن یہ جذبہ بہادری کس نے ان کو دیا؟ یہ کربلا ہے۔ کربلا ہمت کا نام ہے، کربلا جرت کا نام ہے۔ کیوں چاہتے ہیں کہ نسلیں مجلسوں میں نہ، ان کو پتہ ہے کیونکہ مجلس اس کو بہادر بنا دیتی ہے، مجلس اس کے اندر ایک ہمت پیدا کرتے امام حسین کی ہمت۔ اب سوال یہ ہے کہ مولا حسین کو کہاں روکا گیا؟ کربلا کے بیاباں میں۔ کربلا شہر کا نام نہیں، آج کربلا شہر بنا ہے۔ کوفہ، بصرہ، امام حسین کو جہاں روکا گیا وہ بیاباں تھا۔ ریڈیو نہیں، ٹی وی نہیں، میڈیا نہیں۔ اب امام حسین کیا سوچ رہے تھے کہ مولا آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے ہیں، مد مقابل 30,000 کا لشکر۔ یقیناً مولا حسین کو پتا تھا کہ شہید کر دیا جاؤں گا، اور اپنے پورے سفر میں کہا کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا، اور جو نہیں آئے گا امام حسین نے فرمایا وہ کبھی خوش نہیں رہے گا، آئے گا تو شہید ہوگا۔ اور شہادت یقینی ہے کہ یہ مت سمجھنا میرے ساتھ آؤ گے بچ جاؤ گے، کہ نہیں آؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے۔ اب مولا حسین کیا سوچ رہے ہیں کہ مولا آپ سو، مد مقابل 30,000، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کسی شہر میں شہید کیا جا رہا ہے، بیاباں میں، اور مولا شہید ہو گئے، کس کو پتا چلے گا؟ ہدف یزید یہ تھا اور ابن زیاد یہ تھا کہ امام حسین کو کیسی جگہ پہ روکا جائے اور شہید کر دیا جائے، دنیا کو پتا بھی نہ لگے کہ کوئی فرزند رسول تھا اور انہیں شہید کر دیا گیا، کیونکہ کوئی خبر پہنچانے والا نہیں، کوئی بات بتانے والا نہیں، بیاباں میں شہید کر کے وہیں پہ دفنا دیا جائے گا۔ دنیا کو کیا پتا، کہیں گے قافلہ جا رہا تھا، دوسرے قافلے نے حملہ کر دیا، لہٰذا ان کے سارے مرد کیا ہو گئے؟ مارے گئے۔ دنیا میں کتنی جگہوں پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے پتہ نہیں لگتا، جو یورپ وغیرہ جاتے ہیں ان کو پتا ہے۔ یہ آج امریکہ جو آج وہاں پہ گورے بیٹھے ہیں، یہ پہلے گوروں کا ملک تو نہیں تھا، ریڈ انڈینز بولتے ہیں۔ آسٹریلیا چلے جاتے ہیں، گورے نہیں تھے۔ کینیڈا آپ چلے جائیے، گورے نہیں تھے۔ یہاں پہ بعد میں گورے آئے، انہوں نے دوسروں کے ملکوں پہ حملہ کیا۔ اب 1 سال پہلے کینیڈا میں 500 کے قریب کھدائی ہو رہی تھی، اندر سے ہڈیاں وڈیاں ملیں، ان کا ڈی این اے وغیرہ ٹیسٹ کیا، پتا چلا یہ وہاں کے اوریجنز تھے، تو اوریجنل رہنے والے تھے۔ سالوں کے بعد پتا چلا کہ 400-500 لوگ مارے گئے ہیں۔ اتنے لوگ دنیا میں مارے جاتے ہیں، کسی کو پتا نہیں لگتا۔ کیا یقین تھا کہ بیاباں میں مولا حسین کو شہید کر دیا جاتا؟ کس کو پتا لگتا کہ کوئی کربلا تھی، کوئی حسین ابن علی تھے؟ لیکن امام حسین کا عقیدہ دیکھیں، ایمان دیکھیں، یہ ایمان کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ، اللہ کہتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں تو تعداد میں کم پر اکثریت پہ غلبہ پا لیتے ہیں، اور وہ کس کے ایمان کے بلبوتے پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے توکل پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو خدا پہ توکل کرتا ہے، پھر اللہ کی آواز آتی ہے میں وہاں سے راستہ بناتا ہوں جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یزید نے کربلا کو حسین کے لیے ایک بیاباں بنانا چاہا تھا، لیکن خدا نے اسی بیاباں کو مومن کے لیے جنت بنا دیا۔
یا کس نے سوچا تھا کہ آج وہی بیاباں جہاں مولا حسین شہید ہوئے 40 پہ 20 ملین کے قریب لوگ جمع ہوتے ہیں. یہ ہے سنت اللہ. اللہ کی سنت ہے کہ اگر تو ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اللہ کہتا ہے ظالم کے عدد کو نہ دیکھ، یہ دیکھ تیرا بھروسہ کس پر ہے. اللہ پہ بھروسہ. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا، آپ کوئی فیس بک پہ پکچر چڑھاتے ہو تو انتظار کرتے ہو کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے شیئر کیا. تو کچھ وہ ہیں جو کام کرتے تو ہیں پر اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمیں لائک کرتے ہیں. امام حسین کی اسٹریٹجی ہے کہ لوگوں کو نہ دیکھ، اللہ کو دیکھ. 1000 لائک ملے نہ ملے اس کی فکر نہ کر، بس ایک خدا تجھے لائک مار دے تو پھر پوری دنیا تیری کیا بن جائے گی؟ عاشق بن جائے گی. تو اس کے عشق میں جان دے، میں دنیا کے دلوں میں تیرے عشق کو ڈال دوں گا. امام حسین نے اللہ کے لیے قربانی دی اور خدا نے لوگوں کے دلوں کو حسین کی محبت سے سرشار کر دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اصل ہے اللہ کی ذات پہ کیا رکھنا؟ بھروسہ. پھر خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے. آج یہ دنیا نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا میں ایک مکتب ہے. آپ یہ مت سمجھے ایران ایک ملک ہے یا یمن میں زیدی رہتے ہیں تو ایک ملک ہے. یہ جنگ ملکوں کی جنگ نہیں، یہ جنگ فکر کی جنگ ہے. آج افکار لڑ رہے ہیں. جب آپ کسی ملک کو پہلے سے لقب دے دیتے ہو یہ سپر پاور ہے، سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے نا، لیکن سارے دنیا کیا بولتے ہیں؟ یہ سپر پاور ہے. مطلب مینٹلی ایکسپٹ کر لیا کہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. جب آپ نے مان لیا سب سے زیادہ طاقتور ہے تو آپ پھر اس کے مقابلے میں جاؤ گے؟ کبھی نہیں جاؤ گے. عمرو ابن عبدود لڑنے تو سارے آئے تھے لیکن ایک دوسرے کے کانوں بول رہے تھے یہ سب سے طاقتور ہے. کوئی کہتا تھا یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، کوئی کہتا تھا یہ ایک دن میں ایک بکرا کھا جاتا ہے. تو بار بار کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے، کون ہے جو اس کے منہ کو بند کرے. بلکہ سخت من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. نبی اتنے سخت الفاظ بول رہے ہیں کیونکہ بھونکتا ہوا آ رہا تھا محمد بھیج کسی کو، بھیج کسی کو، ہے کوئی تمہارے اندر کوئی بہادر بھیج. لیکن اگر مینٹلٹی یہ بنا دی کہ بھائی یہ سپر ہے، یہ طاقتور ہے، تو کوئی بھی مسلمان اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن علی کی مینٹلٹی، فکر امیر المؤمنین کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے. علوی حوصلہ ہو تو امر کو بھی مار سکتے ہو، مرحبوں کو بھی بچھاڑ سکتے ہو. یہ حوصلہ ہے جو انسان کو کیا دیتا ہے؟ ہمت. کوئی ملک سوچ بھی نہیں سکتا. اب چلو ایران تو ایک مضبوط حکومت بنا چکا ہے، لیکن یمن ایک ملک ہے جس کو 40 سال ہو گئے، بڑی ترقی کر لی، بم بھی بنا دیے، میزائل بھی بنا دیے. بھائی یمنی شیعہ ابھی چند سال ہوئے ہیں. سعودی عرب کے وزیر خارجہ جان کیری نے کسی مسلمان ملک کے وزیر خارجہ کو بلایا اور ذلیل کیا اس کو کہ ہم نے تجھے ملینز آف ڈالرز کے ٹینک دیے ہیں اور یہ یمنی جن کے پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں سوویت یونین کے زمانے کی کلیشنکوف ہے، یہ آتے ہیں 2-3 ملین کی ٹینکیں تم سے چھین کے چلے جاتے ہیں. بھائی تم ٹینکیں خرید سکتے ہو، علی کی شجاعت اپنے فوجیوں کے سینوں میں تو نہیں ڈال سکتے نا. یہ شجاعت فرش عزا سے ملتی ہے کہ ایک ماں جب اپنے بیٹے کو مجلس حسین میں لا کے جناب علی اصغر کے مصائب سناتی ہے، جناب قاسم کے مصائب سناتی ہے کہ 6 مہینے کا بچہ ہے لیکن رباب کے کلیجے میں حسرت ہے کاش میرا بیٹا جوان ہوتا. مولا میں اس طرح قربان کرتی جس طرح لیلا اکبر کو قربان کر رہی ہے. یہ کہاں سے شجاعت ملتی؟ شجاعت علوی فرش عزا ابا عبداللہ الحسین سے. تو یہ فرش عزا، یہ مجلسیں، یہ خرچہ اس لیے نہیں کہ صرف بتایا جائے امام حسین شہید ہو گئے. ان مجلسوں کا امپیکٹ ہے آپ کی فیملیز پہ.
آپ کی فکر پر، آپ کی سوچوں پر، آپ کی نسلوں پر اگر نسلیں فرش عزا سے جڑی رہیں گی تو یہ دیندار رہیں گی، اگر نسلیں فرش عزا سے جڑی رہیں گی تو یہ آخرت میں سربلند ہوں گی، اگر نسلیں فرش عزا سے جڑی ہوں گی تو امیر المؤمنین فرماتا ہے شیعو کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا۔ آج کسی بھی آفس میں چلے جائیے، آج کسی بھی روڈ پہ چلے جائیے، آج کسی بھی مفتی کے پاس چلے جائیے، آج ہر زبان پر یہ جملہ ہے، جب علی کے چاہنے والے اتنے بہادر ہیں تو ان کا امیر المومنین کتنا بہادر ہے۔ آج تو عزا امام حسین معاشرے کو بنانے کے لیے ہے۔ عزا امام حسین، اب یہ مجلس چاہے کورنگی میں ہو یا اورنگی میں ہو یا ڈیفنس میں، مجلس کا مقصد کہ ایسا معاشرہ بناؤ جو حسینی معاشرہ ہے۔ ایک گلی میں اگر 4 گھر شیعوں کے ہیں تو یہ گھر بتائیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ بتانے کا مطلب آواز سے نہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے ظاہر کریں۔ خرجت الاصلاح امت جدی، فرمایا میں نے خروج کیا تاکہ اپنے رسول کی امت کی اصلاح کروں۔ اصلاح کس کے مقابلے میں ہے؟ فساد کے مقابلے میں۔ مطلب بگاڑ اتنا آ چکا تھا کہ مولا فرماتے میں اصلاح کروں۔ ایک شہید تاریخ اسلام میں جناب حنظلہ، ان کا لقب ہے قصید الملائکہ، مطلب جب یہ شہید ہوئے تو رسول فرماتے ہیں اس کے ملائکوں نے قصیدے پڑھنا شروع کر دیا، ایسا شہید۔ کیونکہ ایک دن شادی ہوئی، اس کے اگلے دن میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے، مطلب ایک دن گھر میں رہے، اگلے دن شہید ہو گئے۔ اللہ نے ان کو بیٹا دیا، ان کی شہادت کے بعد بی بی حاملہ ہوئی، ایک بیٹا ان کو ہوا، اس بیٹے کو پھر خدا نے 8 بیٹے عطا کیے۔ قصید الملائکہ۔ مولا حسین جب کربلا کی طرف آ رہے تھے، مختلف اسباب ہیں، کئی لوگ امام حسین کا ساتھ نہیں دیے تو اس کے بیٹے نے امام حسین کے ساتھ کربلا نہیں گئے، وہ معزز شخصیت تھے، بہرحال ان مسائل میں ہم نہیں جا رہے۔ اب مولا فرماتے ہیں میں اس لیے نکلا تھا کہ معاشرے کی کیا کروں؟ اصلاح کروں۔ مولا حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ 61 ہجری 63 ہجری میں مولا حسین کی شہادت گزر گئی۔ یزید نے اس کے بیٹے کو شام بلایا، خلیفے نے بلا، لوگوں نے کہا چلے جاؤ، جا کے مل کر آ جاؤ۔ یہ اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ یزید کے پاس گیا، کئی دن یزید کے پاس رہا۔ یزید نے بڑے گفٹ دیے، یزید نے بڑے ہدایہ دیے، اس کو بڑا خوش کرنے کی کوشش کی، بڑے بڑے سفرے لگائے کہ یہ اتنے بڑے صحابی کا بیٹا اور اس کے بیٹے، اگر میں اس کو راضی کر لوں تو سارے مدینے والے میرے ساتھ مل جائیں گے۔ جب یہ یزید سے ملاقات کرنے کے بعد واپس مدینے گئے تو اہل مدینہ اس کے استقبال کے لیے آئے، عبداللہ ابن زبیر، جناب محمد ابن حنفیہ، یہ سارے اس کے استقبال کے لیے آئے اور کہا کہ بتاؤ، خلیفے سے مل کر آئے، یزید سے مل کر آئے، ذرا حال و احوال تو بتاؤ، ہوا کیا؟ کہا کہ جتنے دن یزید کے پاس رہا، نہ صبح کی نماز پڑھی اس بدبخت نے، نہ دوپہر کی نماز پڑھی اس بدبخت نے، نہ مغرب و عشاء پڑھی اس بدبخت نے۔ پورا دن شراب کے نشے میں لت، موسیقی، عیاشی، کنیز بازی۔ میں نے دین کی کوئی نشانی اس بدبخت کے اندر نہیں دیکھی۔ یزید نے بلایا تھا، فیور میں آئے، یہ الٹا اس کے گلے کی ہڈی بنی اور اس نے کہا مجھے تم لوگوں کا نہیں پتا، لیکن اے کاش 61 ہجری میں نے حسین کا ساتھ دیا ہوتا۔ کہ کہہ رہے تھے خرجت الاصلاح امت جدی، میں اس لیے نکلا تاکہ اس بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کروں، اے کاش نکلا ہوتا۔ تو کہا میں تو یزید کے خلاف قیام کروں گا۔ انہوں نے قیام کیا، واقع حرہ آپ نے سنا ہے، یزید نے مسلم نقبہ کو بھیجا اور تقریباً 2000 یا بعض کہتے ہیں 20,000، عدد مجھے دقیقاً یاد نہیں ہے، اتنے ہزار لوگوں کو مدینے میں قتل کر دیا، مارا گیا۔ یہ وہ نشانی تھی جو امام حسین بتا رہے ہیں کہ میں نکلا تھا کہ معاشرے کی کیا کروں؟ اصلاح کروں۔ اتنا معاشرہ بگڑا ہوا تھا۔ بنو عباس جب گرے، جب بنو امیہ گرے، 80 سال کے قریب ان کا راج رہا، تخت و تاج رہا، پورا مسلم معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا۔ ابو العباس صفا جب آئے اور بنو عباس بنو امیہ کی حکومت کو گرایا، 2000 کے قریب بنو امیہ کو قتل کیا۔ ان کے آخری خلیفہ جو مر گیا تھا اسے قبر سے نکال کر جلایا۔ اس کا بیٹا جب بھاگا
مصر اور سودان کے درمیان نوبے کی جگہ پہ آیا، ایک مسیحیوں کی حکومت ہے، کہا میں خلیفے کا بیٹا ہوں، تخت و تاج گر چکا ہے، مجھے پناہ دیجیے۔ اس نے 3 دن اسے اپنے پاس رکھا، 3 دن کے بعد ملنے آیا کہ بتا تو صحیح کتنے سال تم لوگوں نے حکومت کی، بنو امیہ نے، آل یزید نے اور آل معاویہ نے، کتنے سال تم لوگوں نے حکومت کی؟ کہا 80-90 سال۔ کہ یہ بتاؤ تمہارے دین میں شریعت کے احکام میں حلال و حرام ہے کا ہے؟ کہ واجبات کیا ہیں؟ کہ نماز واجب ہے، حج واجب ہے، روزہ، زکوٰۃ، خوش اخلاقی، فسق و فجور حرام ہے۔ تو کہا کہ تم لوگوں نے جو 80 سال حکومت کی ان باتوں پہ عمل بھی کیا؟ کہ نہیں، ہم شراب بھی پیتے تھے، ہم زنا بھی کرتے تھے، ہم ظلم بھی کرتے تھے۔ اس بادشاہ نے کہا 3 دن میرے گھر پہ تھے، مہمان تھے، میں نے رہنے دیا، مہمان حبیب خدا، لیکن جتنا جلدی ہو میرے شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ جو عذاب تم پہ نازل ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو تیری خاطر اللہ وہ عذاب میرے اوپر بھی نازل کرے۔ یہ تھی وہ فکر امام حسین کہ میں نکلا تاکہ اس معاشرے کی کیا کروں؟ اصلاح کروں۔ تو کل میں نے عرض کیا 10 عین جوان یاد کر لیں، جلدی بتاؤں گا، اس کی تفصیل میں کل نہیں جاؤں گا۔ پہلا عین مجلس امام حسین کے فائدے، مجلس میں آنے سے انسان کی عقل کو حسین مضبوط کرتے ہیں۔ مجلس میں آؤ گے عقل شارپ ہوگی۔ یہ جوان شادی کرنا چاہتا ہے، خاتون کے گھر میں رشتہ آیا ہے، اگر مجلس میں نہیں آئے گی تو پتہ کیسے چلے گا کہ مولا حسین کے نزدیک کون سا جوان اچھا ہے اور کون سی خاتون با کردار ہے۔ اب اگر فکر حسینی ہوگی تو اس کا انتخاب کیا ہوگا؟ حسینی ہوگا۔ اگر فکر حسینی نہیں ہے تو یہ دنیا داری کو دیکھے گا، یہ مال و دولت کو دیکھے گا، یہ نہیں دیکھے گا جوان شراب پیتا ہے کہ نہیں، نشے میں ہے کہ نہیں، اچھی عادت ہے کہ نہیں۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے شادی کا مقصد سکون ہے، لتسکنوا، شادی کا مقصد ہوس بازی نہیں۔ ایک مرد اور عورت جب تعلق بناتے ہیں، اللہ کہتا ہے تعلق کا مقصد ہے کہ تمہاری زندگی میں کیا آئے؟ سکون آئے۔ وہ کل کا ٹاپک کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب بندہ شادی کرے، مال ہو، دولت ہو، پر سکون نہ ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، پر سکون نہ ہو۔ مولا علی کے پاس نہ بڑی گاڑیاں تھیں نہ بڑے گھر تھے، لیکن خدا نے ایک ایسی خاتون دی تھی جو ان کے لیے باعث سکون تھی۔ زندگی کا مقصد سکون، کیونکہ اگر یہ سکون زندگی میں نہیں تو اس رشتے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے پر چلتی نہیں تو اس گاڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گھر ہے، پنکھا ہے پر ہوا نہیں دیتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ریلیشنز کا مطلب ہے کہ سکون ملے۔ کیوں مجلس امام حسین میں آتے ہو؟ کیا ملتا ہے آپ کو؟ سکون ملتا ہے۔ اصلاً جنت حور و غلمان کا نام ہی نہیں ہے، جنت نام ہے سکون کا۔ آقا بشیر الحکیم فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک جہنمیوں کے لیے، ایک جنتیوں کے لیے۔ جہنمیوں کے لیے ہے کہ جب اللہ حکم دے گا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے تو قرآن کہتا ہے بالرواسی، ملائک ان کے ماتھوں کے بالوں سے پکڑ کے انہیں جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے، اور جب انہیں گھسیٹیں گے تو یہ نہیں جانا چاہیں گے۔ اب آپ کس کو پسند ہے؟ آپ کو ایسی روم سے نکال کے کسی گرمی کے موسم میں گرم کمرے میں ڈالا جائے تو آپ تو نہیں جاؤ گے۔ پولیس پکڑنے آتی ہے، ہر بندہ بھاگتا کیوں ہے؟ کیونکہ جیل کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ تو ان کو جب کھینچیں گے تو یہ خود کو روکنا چاہیں گے کہ ہمیں نہیں لے کر جاؤ۔ کہتے ایک یہ آیت پڑھی، دوسری آیت پڑھی جنتیوں کے لیے۔ ان کا حکم نکلے گا کب یہ جنتی ہیں جنت میں جائیں، کہتے ملائکہ کہیں گے جنت میں چلو، لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ ان کو ذرا زور و زبردستی سے کہیں گے بھائی اندر جاؤ جنت ہے، لیکن یہ جنت میں جانا نہیں چاہیں گے۔ کہتے ہیں یہ بڑی عجیب آیت تھی، جہنمی جہنم نہیں جا رہے تو سمجھ آ رہا ہے، یہ جنتی جنت میں کیوں نہیں جا رہا، اور انہیں ملائک زبردستی اور زور دے کے بائی فورس جنت میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہتے یہ عقل اور منطق میں بات گونج نہیں رہی تھی کہ یہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں بڑے سالوں کے بعد ایک کتاب ملی جس میں کسی نے معصوم سے سوال کیا، پوچھا مولا یہ آیت میں کیا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا، لیکن یہ جنت نہیں جا رہے ہوں گے اور انہیں بار بار منتیں کی جائیں گی کہ چلو چلو چلو، تو مولا فرماتے جنت کس کو نہیں پسند، ہر جنتی جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن خدا یہ خاص موقع کی بات کر رہا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا لمحہ آئے گا جب جنتیوں کو بولا جائے گا جنت میں جاؤ، اور اسی وقت امام حسین کا قیامت کے میدان میں آنا ہوگا۔
ان سب کی نگاہیں حسین ابن علی پہ پڑیں گے تو انہیں کہے گا جنت میں چلو، یہ کہیں گے نہیں ہم نے حسین کی محفل میں جانا ہے۔ آج پورے مجمع میں اگر کسی کو بولا جائے سامنے جنت ہو، حور، غلماں، باغ و باغات و کھانے پینے کی چیزیں، اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا خیمہ ہو اور اس خیمے کے اندر حسین ابن علی ہوں، پر بولا جائے وہاں جاؤ گے یا یہاں جاؤ گے، تو ہر بندہ کیا کہے گا؟ مجھے کہاں جانا پسند ہے؟ اس خیمے میں بیٹھنا پسند ہے۔ کیوں خیمے میں بیٹھنا پسند ہے؟ کیونکہ خیمے میں حسین ابن علی ہیں۔ کیوں امام حسین کے ساتھ بیٹھنے میں سکون ملتا ہے؟ اب سوال ہے کہ سکون ملتا کیوں ہے؟ کَزَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِالذِّكْرِ علی، اپنی مجلسوں کو اہل بیت اور امیر المؤمنین کے ذکر سے کیا دو؟ زینت دو۔ بھائی ذکر اہل بیت سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ سکون۔ تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ کیا علی کے ذکر میں سکون ہے، مولا حسین کے ذکر میں سکون ہے، تو آپ کہیں گے ہاں بھائی سکون تو ہمیں بڑا ملتا ہے۔ پھر یہ کیوں کہا کہ اگر مومن اور منافق کو پہچاننا ہے تو علی کا ذکر کرو؟ اگر یہ ذکر سکون دے تو سب کو دے۔ کہ مومن ہوگا تو چہرہ کھل جائے گا، منافق ہوگا تو چہرہ مرجھا جائے گا، بگڑ جائے گا۔ یہی جب آپ حسین حسین کرتے ہیں تو بعض چہرے کھلتے ہیں، بعض چہرے بگڑتے ہیں۔ تو اگر اس ذکر میں سکون ہے تو پھر سب کو ملے نا۔ آپ کربلا جاؤ تو سکون، لیکن کسی کٹر وہابی کو کربلا لے جاؤ زبردستی، اسے تو سکون نہیں ملے گا۔ وہ تو کہے گا مجھے یہاں سے نکالو، پتہ نہیں مزاروں پہ آئے ہو، یہ ہے یہ وہ ہے۔ اس کا اندر تو اوپر نیچے ہوگا۔ ایک بندے کو سکون ملے، آسان مثال دوں، آپ کی گود میں آپ کا بچہ ہے، اب بار بار دیکھتے ہو، واہ واہ سکون۔ اللہ نے سالوں کے بعد بیٹا دیا، بیٹی دی، ہاسپٹل میں تھے، جیسے گود میں آیا دیکھا کیا ملا؟ سکون۔ وہیں پہ کوئی گلی میں دوسرا بندہ جا رہا ہے، کہے گا بھائی اللہ نے آپ کے گھر میں برکت دی، نعمت دی، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا میری گود میں دو، مجھے بھی سکون ملتا ہے۔ وہ اپنے گھر جائے گا، اپنے بیٹے کو دیکھے گا، سکون ملے گا۔ میرا بیٹا مجھے سکون دے رہا ہے، دوسرے کو نہیں دے رہا، شاید پورے محلے کا سکون اس نے تباہ کیا ہوگا، لیکن مجھے تو سکون مل رہا ہے کیونکہ میرا بیٹا ہے، دوسرے کو سکون نہیں دے رہا۔ آپ علی علی کرتے ہیں، سکون ملتا ہے، اور وہ کچھ اور بولتے ہیں، ان کو سکون ملتا ہے۔ تو پتا چلا سکون نام میں نہیں، کہیں اور ہے۔ یہی کربلا تجھے سکون دے رہی ہے۔ دوسرے کا بس چلے تو وہ 4-10 بم اپنے اندر باندھ کے وہاں پہ کھڑا ہو جائے، وہ تو کہے گا ان جگہوں کو ختم کرو، اسے سکون نہیں مل رہا۔ مجھے سکون کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے سکون رکھا ہے محبت میں۔ جس سے محبت ہوتی ہے وہ مجھے سکون دیتا ہے۔ اب یہ محبت اتنی خطرناک ہے، پیسے سے ہو جائے بندہ دیکھتا رہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ پیسہ کیا دے گا اسے؟ سکون دے گا۔ قاضی شرح کے سامنے جب مال آیا تو مال کیا دے رہا تھا؟ سکون۔ کہ حسین کے پاس چلو کربلا کو، نہیں بھائی، کیونکہ مولا حسین اسے سکون نہیں دے رہے۔ ابن سعد کو شہر رے کی حکومت سکون دے رہی ہے، اور حر کو حسین کی محفل سکون دے رہی ہے۔ تبھی کہا کہ مجلس حسین میں آؤ گے عقل تیز ہوگی، اور جب عقل تیز ہوئی تو تمہاری محبت عاقلانہ ہوگی، جاہلانہ نہیں ہوگی۔ یہ پتا چلے گا کہ کون لائق محبت ہے اور کون لائق نفرت ہے۔ اور سمجھ گیا کہ یزید سے محبت کروں گا، تخت و تاج سے محبت کروں گا، اور کتنے سال زندہ رہو گے؟ کہ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 80 سال کے بعد تو کوئی لذت فائدہ بھی نہیں دیتی، بندہ اپنا آپ کا محتاج اور لوگوں کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے۔ تو کہا کہ پھر سکون کہاں ہے؟ کہ سکون تو آخرت میں ہے، وہ زندگی ابدی زندگی ہے۔ تو حر کا جو انتخاب تھا، جس کو انگلش میں بولیں دا سلیکشن آف حر، حر کی جو سلیکشن تھی وہ کیا تھی؟ عاقلانہ تھی۔ اگر نسلیں یہ سمجھ جائیں کہ میں نے کس سے محبت کرنی ہے، میں نے کس سے نفرت کرنی ہے، اور یہ درس کہاں ملتا ہے؟ فرش عزائے حسین پہ ملتا ہے کہ آؤ دیکھو حر نے کسے چنا،
ابن سعد نے کسے چنا؟ کس کا چناؤ ہوا و ہوس نفس کی بنیاد پر تھا اور کس کا چناؤ عقل کی بنیادوں پر تھا؟ تو مجلس اذان نسلوں کو عقل مند بناتی ہے، اور جب نسلیں عقل مند بنتی ہیں تو یہ جنتی بن جاتی ہیں۔ قرآن کی آیت کل بھی پڑھی تھی، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں گئے؟ تو کہیں گے ایک وجہ سے، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا من اصحاب السعیر، اگر ہم دنیا میں سنتے اور عقل سے کام لیتے آج جہنم میں نہ ہوتے۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے حاکم، یہ دنیا کے بڑے بڑے ظالم، یہ دنیا کے بڑے بڑے مقتدر جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، جو ظلم جور کرتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا باقی ہے، لیکن حسین نے بتایا کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ کہ اے خدا رضن برضا و تسلیما لامرک لا معبود سواک، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، دنیا ناراض ہو تو ہو جائے لیکن رب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد تو جتنی نعمت پروردگار عالم نے آپ کو دی ہے، بس پڑھنا تو ہم زیادہ چاہتے ہیں بٹ ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے، بارشوں کی وجہ سے سفر میں بھی تقریباً 10 سے 15 منٹ زیادہ لگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ڈیلی کوشش ہوگی کہ اپنے ٹائم پہ آ جائیں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ لیکن اگر ایک لفظ بھی انسان کے دل پہ اثر کر جائے وہ انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ 100 آنسو بہائے جائیں۔ فرمایا اگر مچھر کے پر کے برابر آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو جائیں، زیادہ نہیں، مچھر کے پر کے برابر آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو جائیں اور یہ آنسو خلوص سے دل سے بہائے جائیں، فرمایا انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کربلا کون نہیں جانا چاہتا؟ ہر مومن کی خواہش ہے کہ میں زیارت ابا عبداللہ الحسین کی طرف جاؤں۔ ایک مولا کا زائر، بوڑھا زائر، صاحب اولاد نہیں تھا، بیمار گھر پہ پڑا ہوا تھا، فقیر بھی تھا، تو کہتا میری بڑی قلبی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے ایک بار نامہ اعمال میں زیارت امام حسین کا ثواب لکھوا کے جاؤں۔ کون لے جائے؟ کوئی ہے نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، ہر سال دیکھتا تھا لوگ اربعین پہ جا رہے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے۔ تو کہتا ایک دن میں گھر سے نکلا، دیکھا لوگ بسوں میں چڑھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ کربلا۔ اب کسی عاشق کو پتا ہو کہ میرے محبوب سے ملنے جا رہے ہیں اور میں نہیں جا پا رہا تو اس پہ کیا گزرتی؟ کہتا اس دن بڑا دکھ ہوا، گھر گیا، سیدھا مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھی۔ نماز کے بعد مولا حسین سے شکایت، کہنے لگا مولا میں نے سنا تھا سب کے مولا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ صحت مندوں کے امام ہو، امیروں کے امام ہو، مولا غریبوں کو کیوں نہیں بلاتا؟ کہتا یہ کہہ کر عالم سجدہ میں اس کو نیند آ گئی، آنکھ لگی ہی تھی کہ خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا بوڑھے کبھی یہ نہ کہا کرو کہ حسین صرف امیروں کا امام ہے، تیرا بھی امام۔ اپنے مولا سے ناراض نہیں ہوتے کہ مولا گستاخی معاف یہ نہیں کہنا چاہتا، بس عرض یہ تھی کہ مولا دل میں ہے کہ مر جاؤں گا، منکر و نکیر پوچھیں گے نام اعمال میں حسین کی زیارت لائے ہو، تو کیا کہوں گا کہ ایک بھی زیارت نہیں کی امام حسین کی؟ مولا بس یہ حسرت تھی۔ تو امام نے فرمایا اگر زیارت کا ثواب لینا ہے تو ہم تجھے بتاتے ہیں۔ فرمایا بوڑھے اے بزرگ اگر کربلا آ سکتے ہو تو ضرور آؤ، کیونکہ مرنے کے بعد احساس ہوگا کہ زیارت حسین کا ثواب کتنا تھا۔ ایک بار بھی زندگی میں آ سکتے ہو آؤ ضرور۔ کہا مولا اگر نہ آ سکوں تو کیا ثواب سے محروم ہوگا؟ فرمایا نہیں، ہم کریم ابن کریم ہیں، مقصد کربلا جانا نہیں، مقصد ثواب حاصل کرنا ہے۔ آ سکو تو آؤ، فضیلت ہے بہت زیادہ فضیلت، لیکن اگر نہیں آ سکو اور یہ خوف ہو مر جاؤں گا تو فرمایا ہم تجھے گھر بیٹھے ثواب زیارت حسین نام اعمال میں عطا کر دیں گے۔ مولا کیسے؟ فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو۔ مولا ایک سلام سے ثواب زیارت ملے گا؟ فرمایا ہاں، لیکن ایک شرط ہے۔ مولا کون سی شرط ہے؟ کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں،
ایک مرتبہ ہم کوشش کرتے ہیں روئیں، ایک مرتبہ دل پھوٹ پھوٹ کے خود رونا شروع ہو جاتا ہے. کہ کئی مومنین نے بتایا مولانا جب پہلی مرتبہ کربلا گئے مولا حسین کی زری پہ نگاہ پڑی، نہ چاہتے ہوئے رونے لگے، وہ رونا رکتا ہی نہیں تھا. فرمایا اگر مجھ غریب کو سلام کرو، مظلوم کو سلام کرو، اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آئیں، فرمایا یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے. آج دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کو سلام کیا، ایسے سلام کریں جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو سلام کیا. میرے چھٹے ماں فرماتا بھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، خدا یہ میرے حسین کا زادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اپنے بچوں کو یہ سلام یاد کرائیے، جسے نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے، خلوص دل سے سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو. سلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد بلند وعلی اصحاب. ماشاءاللہ سب مل کے السلام علی وعلی وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، محرم میں کئی ذاکروں سے عالموں سے آپ نے مصائب سنے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں جب کبھی دل کرے رونے کا تو اندھیری راتوں میں زیارت ناہیہ پڑھا کرو. ناہیے کا مطلب ہے نوحہ، یہ نوحہ کسی ذاکر نے نہیں، کسی عام عالم نے نہیں، یہ امام زمانہ کا پڑھا ہوا نوحہ ہے. اب جو جملے پڑھوں گا یہ میرے جملے نہیں، فرزند زہرا کے جملے. سنیں گے کیسے اپنے جد پہ گریا کرتے تھے، چند سلام اور زحمت تمام. فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، نام نہیں لیا میرے مولا نے، بس اشارہ کیا. قدیمی مومنوں سمجھ گئے یہ کس کے رخسار ہے. فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، مولا یہ کس کے رخسار ہے، ذرا نشانی تو دیجئے. میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا
یہ نہیں کہا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت پہ، پہلے میرے مولا نے رخساروں کو یاد کیا، اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے، فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، اللہ جانے یہ علی اصغر کے ہونٹ ہیں یا علی اکبر کے ہونٹ ہیں، جواب میرے مولا نے خود دیا، میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا، اللہ جانے یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا۔ امام زمانہ آپ کو وہ ہونٹ یاد ہے جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا، لیکن میں کہوں میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، او اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھا۔ آخری سلام اور زحمت کو تمام کرو، پہلے کا میرا سلام ان زخمی رخساروں پہ او جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا، پھر فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، تیسرا سلام فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جن پہ ظالم نے رسیاں باندھے ہوئے تھے، ذرا سوچ کے بتا یہ کس کی کلائیاں ہیں؟ کسی عالم سے پوچھا گیا یہ کس کی کلائیاں ہیں جن پہ امام زمانہ گریہ کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ زینب کی کلائیاں ہیں جنہیں امام زمانہ یاد کر کے رو۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میں نے کہا قبلہ میری سمجھ میں نہیں آتا، سیدہ زینب کو تاج آنے لگے، امام زمانہ نے وہ منظر یاد نہیں کیا، نو کے نیزہ کی انیوں سے مارا گیا، امام نے وہ منظر یاد نہیں کیا، لیکن بندھے ہوئے ہاتھوں کو کیوں یاد کیا؟ کہنے لگے یہ کوئی عام ہاتھ نہیں، یہ ایک خاص منظر ہے جس پہ امام زمانہ رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کون سا منظر ہے؟ کہنے لگے یہ 11 محرم کا دن تھا جب زینب اونٹ سے ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے، شاید کوئی بچہ کہے مولانا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہو کہ بی بی عباس کی طرح گری، او غازی کے تو بازو نہیں تھے، زینب کے تو بازو سلامت تھے۔ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان بکھیوں پہ اور جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے وال گیا، او زینب ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے۔ لیکن ایک بڑا فرق تھا،
جب عباس گرے تو سر حسین کی گود میں تھا، لیکن جب زینب گرے تو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، نامحرموں کا مجمع تھا۔ فریادیں کرنے لگی این این اخی عباس این علی اکبر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔